موضوع پر باتیں ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ ان تلخ باتوں میں کیا رکھا ہے؟ آئیں بازار حسن کا تماشا دیکھتے ہیں صدر علی وقار۔ شہر کے سبھی معزز منہ پر ماسک چڑھائے داد عیش دینے آئے ہیں۔ مفتی کی دستار سر سے اتر کر چہرے پر آ گئی ہے۔ شیخ و رند میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادا کی بیٹی، پیمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، مگر شہر کے معززین مدد کرنے نہیں آئے، ہوس مٹانے آئے ہیں۔ کل یہی محتسب و واعظ چوکوں چوراہوں میں فحاشی کے خلاف باشن دیتے مل جائیں گے۔ یہ بوکی نگاہیں حسینوں کی جانب، یہ بڑھتے ہوئے ہاتھ سینوں کی جانب، لبکتے ہوئے پاؤں زینوں کی جانب۔ ثناخان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ ثناخان تقدیس مشرق گم ہو چکے ہیں۔ ہاں، کل اللہ کا عذاب آنے کی خبر دیتے ملیں گے۔ سبھی نیک لوگ یہاں کی عورتوں کے ساتھ خوش ہیں، مگر اپنی بیوی، بیٹی، بہن کو کوئی یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہوس سب نے مٹائی، مگر کسی نے اس سے سوال نہیں پوچھا کہ بدن کیوں بیچتی ہو۔ کوئی پوچھتا تو کوٹھے کی ایک ایک اینٹ جواب دیتی، دیکھو ہم نے پیٹ کی خاطر کیا کیا کاروبار کیا، دیکھو ہم نے پیٹ کی خاطر کیا کیا کاروبار کیا۔ کسی وقار سنجاب کا بستر ہو یا زربفت کا تکیہ، سونے کی مسہری ہو یا کم خواب کی چادر، خواب آور موسیقی ہو یا ہلکی جادوئی روشنی، یہ سب مل کر بھی ایک خالی پیٹ والے کو نیند کی وادی میں نہیں بھیج سکتے۔ اور پیٹ بھر کر کھانا مل جائے تو سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ کسی وقار روٹی معیشت کا پہلا ستون ہے۔ پیٹ دنیا کا سب سے طاقتور آئین ہے۔ بھوک سب سے بڑا سوال ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو ہم نے پیٹ کی خاطر کیا کیا کاروبار کیا۔ یہی پیٹ ہے جس کی خاطر کچھ نے خون کی ندیاں بہا دی تو کسی نے بائی کا گلا کاٹ دیا۔ یہی پیٹ ہے جس کی خاطر کوئی بدن بیچنے پر مجبور ہو گئی تو کوئی گٹر کی صفائی پر مامور ہو گیا۔ یہی پیٹ ہے جس کی خاطر کسی نے ایمان کا سودا کر لیا تو کسی نے عزت و وقار کو نیلامی کی منڈی میں رکھ دیا۔ یہی پیٹ ہے جس نے فرعون کو خدائی کا دعویٰ کروایا تو کبھی قارون کو دولت کے انبار میں ڈبو دیا اور کبھی یزید کو ظلم کی مسجد پر بٹھا دیا۔ یہی پیٹ ہے جس کے لیے کسی نے زمینیں ہتھیا لی تو کسی نے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا۔ کسی وقار آج کا انسان رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے۔ کسی پیٹ کے لیے دنیا والوں نے کبھی اپنے قلم کو بکاؤ مال بنایا تو کبھی اپنی زبان کو جھوٹ کا ترجمان بنایا تو کبھی اپنے ہاتھوں کو ظلم کا ہتھیار بنایا۔ کسی پیٹ کی خاطر کسی نے خدا کو بلا دیا، حق کو چھپا دیا اور انصاف کو قتل کر دیا۔ میرے دامن میں شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونقیں بازار نظر آتے ہیں، آج وہ رونقیں
بازار نظر آتے ہیں۔ اس ایوان کے لیے یہی سوال چھوڑ کر رخصت ہو رہا ہوں کہ گھر کی عزت کو بازار کی زینت کس نے بنایا؟ کہیں ہم سب اس کے ذمہ دار تو نہیں؟ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔